آیت نمبر 5، برفعہ اللہ الیہ، سورۃ النساء آیت نمبر 158، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا اپنی طرف، آسمان کی طرف اٹھایا۔ اس کا معنی ہے کہ اللہ اوپر ہے، صاف صاف سمجھ آ رہا ہے۔ جواب سماعت فرمائیں۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر الجامع احکام القرآن میں فرماتے ہیں، ای الی السماء واللہ تعالی متعال عن المکان، اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف اٹھایا، آسمان کی طرف۔ اللہ تو مکان سے پاک ہے کہ اللہ کسی خاص مکان پر ہوں اور ان کو مکان کی طرف اٹھا لیں، اللہ مکان سے پاک ہے، اس لیے وہ مکان مراد نہیں جہاں اللہ ہے بلکہ آسمان کی طرف ہے۔ اچھا، پھر جب آسمان کی طرف اٹھایا ہے تو یہاں الیہ کہا، اس سے بظاہر یہی سمجھ آتا ہے کہ اپنی طرف اٹھایا۔ یہ اچھی طرح ذرا بات سمجھنا، جو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں یہاں فرماتے ہیں، وہ بہت عجیب جواب دیا۔ فرمایا المراد الرفع الى موضع لا يجري فيه حکم غیر اللہ، المراد الرفع الى موضع لا يجري فيه حکم غیر اللہ، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے مکان کی طرف اٹھا لیا کہ جس مکان میں اللہ کا حکم ہی چلتا ہے، حقیقی بھی اور ظاہری بھی، اور اس کی نسبت اپنی طرف کر دی ہے کہ اپنی طرف اٹھا لی۔ اب میں اس کو ذرا کھولنے لگوں۔ دیکھیں، بات یاد رکھ لیں، دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں حقیقی اختیار اللہ کا ہے۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں حقیقی اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے۔ ہاں البتہ بعض چیزوں میں اللہ ظاہری اختیار بھی اپنے پاس رکھتے ہیں، اور بعض چیزوں میں ظاہری اختیار اللہ تعالیٰ بندے کو دے دیتے ہیں۔ تو جہاں حقیقی اختیار بھی اللہ کا اور ظاہری اختیار بھی اپنی طرف رکھیں تو نسبت اللہ اپنی طرف کرتے ہیں، اور جب حقیقی اختیار اللہ کا ہو اور ظاہری اختیار بندے کو دے دیں تو نسبت اس کی اللہ تعالیٰ بندے کی طرف کر دیتے ہیں۔ میں پہلے اس کی مثالیں اپنے ماحول کی دیتا ہوں، پھر مثال قرآن کریم سے دوں گا، آپ کو بات سمجھ سے ہی آئے۔ آپ مثلا ہم سرگودا رہتے ہیں، آپ ہمارے پاس سرگودا ہیں، کسی بچے سے ملتے ہیں اور آپ پوچھتے ہیں کہ بیٹا آپ کے ابو جان کہاں ہیں؟ وہ کہتا ہے جی لاہور کے ہیں۔ آپ نے پوچھا دادا ابو کہاں ہیں؟ وہ کہتا ہے اللہ میاں کے پاس۔ ابو کہاں پر ہے؟ لاہور۔ دادا میاں کہاں ہیں؟ اللہ کے میاں کے پاس۔ اس کا معنی یہ ہے کہ دادا کو فوت ہو گئے۔ اب سوال یہ ہے، ابو لاہور میں ہیں جو ہمارے شہر سے 200-250 کلومیٹر ہے، اور دادا ابو اللہ میاں کے پاس، یہ وہ قبرستان ہے جو ہمارے گھر کے ساتھ ہے، دور ہی نہیں ہے۔ تو ابو کو لاہور کہا اور دادا میاں کو اللہ میاں کے پاس کہا، کیوں؟ اس لیے کہ ابو جان اپنی مرضی سے لاہور گئے ہیں اور اپنی مرضی سے واپس آئیں گے، اور دادا ابو نہ مرضی سے گئے ہیں نہ مرضی سے آئیں گے۔ اس لیے جب دادا کی باری آئی تو کہا جی اللہ میاں کے پاس ہے، یعنی ان کی مرضی ختم ہوگی۔ اب ابو جو لاہور گئے یا حقیقی اختیار تو اللہ کا ہے، نہ آنے دیں، لیکن ظاہری اختیار اللہ نے ابو جان کو دیا ہوا ہے کہ جب چاہے آئیں جب چاہے جائیں۔ اچھی طرح بات سمجھیں، دوسری مثال سمجھیں۔ ہمارے ہاں مرکز میں دورہ ہے، ایک آدمی آ رہا ہے اسلام آباد سے، ہم کہتے ہیں سناؤ بھائی۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر، بڑے آرام سے پہنچو، گاڑی بہت اچھی، روڈ موٹر وے، نیو گاڑی، مزہ آ گیا۔ جب دوسرا بندہ آیا، کیا حال ہے، کیسے رہے؟ بس اللہ نہیں پہنچایا، اللہ نہیں پہنچایا۔ کیا ہوا؟ یہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، ڈرائیور فوت ہو گیا، 10 بندے فوت ہو گئے، اللہ نے پہنچا لی، اللہ نے پہنچا۔ اب دیکھو، جو پہلے آیا پہنچایا اس کو بھی اللہ نے تھا، اور یہ جو اب آیا پہنچایا اس کو بھی اللہ نے۔ لیکن فرق کیا تھا؟ جب ظاہری اسباب موجود ہے تو نسبت گاڑی اور ڈرائیور کی طرف کی ہے۔ ڈرائیور بہت اچھا تھا، کوئی پریشانی ہونے ہی نہیں تھی، روڈ بھی بہت اچھا تھا، کوئی پریشانی ہوئی نہیں ہے، اور جب ایکسیڈنٹ ہو گیا باقی مر گئے، 2 بچ گئے۔ اب ظاہری اسباب چونکہ ختم ہو گئے نا، اب نسبت اللہ کی طرف کی ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے پہنچایا ہے۔ ایک آدمی، اب باقی ملکوں میں کیا پیمانے ہمیں نہیں پتا، میں اپنے ملک پاکستان کی بات کروں، ایک آدمی ایک کنال جگہ خریدتا ہے جس میں 20 مرلے ہوتے ہیں، 15 مرلے پر اپنا مکان بنا لیتا ہے اور 5 مرلے پر اپنی مسجد نماز کے لیے بنا لیتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں یہ گھر کس کا ہے؟ یہ جی چودھری عبداللہ صاحب کا ہے۔ جی یہ کس کا ہے؟ یہ گھر اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اب اس نے جو 15 مرلے کا مکان اپنا بنایا، جگہ خود خریدی، پیسہ ایسے نے لگایا، اور جو 5 مرلے کی مسجد بنائی ہے اپنی نمازیں پڑھنے کے لیے، وہ بھی جگہ ایسے خریدی، بنایا اس نے ہے، تو دونوں کا نام کیوں بدل گیا؟ اس لیے کہ اپنے گھر پر اس کے ظاہری اختیار ہیں، چاہے تو بیچ دے، لیکن جو مسجد وقف کر دیا اب اس کو نہیں بیچ سکتا۔ تو جہاں بندے کے اختیار باقی نسبت عبداللہ ہاؤس ہے، اور جہاں بندے کے اختیار ظاہری ختم ہو گیا تو اس کی نسبت اللہ کا گھر ہے۔ تو میں نے اصول بیان، اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ قرآن کریم ذرا اس کی مثال دیکھیں۔ حضرت مریم کو روزانہ کھانا حضرت زکریا پیش کرتے ہیں۔ حضرت زکریا ایک دن تشریف لے گئے، دعوت تبلیغ اللہ کے حکم سنانے کے لیے، واپس تشریف لائے، جب دروازہ کھولا تو حضرت مائی مریم اللہ چھوٹی عمر کی ہیں، عجیب پاکیزہ خاتون تھی، اللہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی اسی طرح پاکیزہ بنائے، شرم و حیا عطا فرمائے۔ دروازہ کھولا تو پھل ہے وہ بھی بغیر موسم کا۔ پوچھا یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ پھل کہاں سے؟ دروازہ تو بند ہے۔ قالت ہوا من عند اللہ، میرے اللہ کی طرف سے۔ اب سوال یہ ہے، جو روزانہ کھانا آتا تھا وہ بھی تو اللہ ہی دیتا تھا نا۔ زکریا علیہ السلام قول ہوتے ہیں اللہ نہ چاہے تو پھل تو اللہ ہی دیتا، رازق تو اللہ ہے، یہ آج کے کھانے کو کیوں کہہ رہی ہے من عند اللہ؟ اور زکریا علیہ السلام نے کیوں نہیں فرمایا روزانہ جو بیٹی میں دیتا ہوں وہ بھی اللہ ہی دیتا ہے، میں کون ہوتا ہوں؟ اب دیکھو روزانہ کا جو کھانا آ رہا نسبت حضرت زکریا کی طرف ہے، اور آج کا جو پھل ہے اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے۔ کیوں؟ جو روزانہ پھل آتا ہے اس میں حضرت زکریا کے اختیار ہے، لائیں یا نہ لائیں، اور آج جو پھل آیا ہے اس میں نہ زکریا کے اختیار ہے نہ مریم کے اختیار ہے کہ چاہے تو لے آئیں چاہے تو نہ لائیں۔ تو جب اختیار بندے کا ختم ہو جاتا ہے تو نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جاتی ہے۔ اب ایک عقیدہ سمجھیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ شہادت کے بعد جب یہ شہید قبر میں جاتا اللہ اس کو رزق دیتے ہیں، بل احیاء، یہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اور ان کو اللہ کے ہاں رزق دیا جاتا ہے۔ یہ کیوں فرمایا عند ربہم یرزقون، ان کو اللہ کے پاس رزق ملتا ہے؟ یہ کیوں فرمایا؟ یہ بتانے کے لیے کہ دنیا میں بھی رزق بندے کو اللہ ہی دیتے ہیں، لیکن بندہ محنت کرتا ہے، اور وہاں جو شہید کو رزق ملے گا اس کے لیے شہید وہاں کوئی محنت نہیں کرے گا، بغیر محنت کے ملے گا۔ تو چونکہ وہاں ظاہری اختیار بھی ختم ہو جاتے ہیں اور حقیقی اختیار بھی اللہ کے، ظاہری بھی اللہ کے ہوتے ہیں، تو وہاں رزق کی نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے عند ربہم، کہ ان کو رزق ملتا ہے، اللہ کے پاس رزق ملتا ہے۔ بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا، الیہ اپنی طرف۔ اپنی طرف کا معنی نہیں کہ اللہ اوپر ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھایا، اللہ تو ہر طرف ہے۔ اس کا معنی امام راضی فرماتے ہیں المراد الرفع الی موضع، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسی جگہ کی طرف اٹھایا لا یجری فیہ حکم غیر اللہ، وہاں اللہ کے علاوہ کسی کا ظاہری اختیار بھی نہیں ہے، اس لیے نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے۔ زمین وہ جگہ ہے جہاں حقیقی اختیار اللہ کے ہیں، لیکن ظاہری اختیار اللہ نے بندے کو دے رکھے ہیں، اور ملائے اعلیٰ ایسی جگہ آسمان وغیرہ جہاں حقیقی اختیار بھی اللہ نے کسی کو نہیں دیے، حقیقی تو کسی کے پاس ہے ہی نہیں، اور ظاہری اختیار بھی اللہ نے ملائکہ کو بھی نہیں دیے، حقیقی بھی اپنے پاس ہیں ظاہری بھی اپنے پاس ہیں۔ تو برفع اللہ علیہ کا معنی یہ ہے ایسی جگہ کی طرف اٹھا لیا کہ جس میں ظاہری اختیار بھی اللہ کے ہیں، اور وہ مکان جس میں حقیقی اختیار اللہ کے ہوں ظاہری بھی اللہ کے ہوں اس کی نسبت اللہ اپنی طرف کر لیتے ہیں۔ اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ اللہ اس مکان میں رہتے ہیں۔ یہ میں معنی سمجھانا چاہ رہا تھا۔ اب دیکھو اس کے لیے فقاہت چاہیے، فہم چاہیے، آیات تو پھر ہی کھلتی ہے نا۔ تو
تو دعا کیا کرو رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی.